حق جانوروں کی دنیا میں حق انسانوں کے بھولے، دنیا والے چپ بیٹھے ہیں ظالم کی رسی کھولے۔ ہے جرم میرا پیدا ہونا تو جرم کیا ہے میں نے، کیا زندگی میں نے جی ہوگی بس ظلم سہا ہے میں نے، اپنی طاقت میں جھول گیا یہ بات تو ظالم بھول گیا۔ کشمیری ہوں میرا خون مسلمان طاقت کلمہ، جا چھوڑ دے میری وادی، جا چھوڑ دے میری وادی، لب سی سی کر چپ کروائے جتنا چاہے، ہم چیخیں گے آزادی، ہم چیخیں گے آزادی، جا چھوڑ دے میری وادی، جا چھوڑ دے میری وادی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ آج کی یہ تقریب 16 مارچ 1846 کو امرتسر کے مقام پر مہاراجہ گلاب سنگھ اور معاہدہ ہوا تھا برٹش امپائر کے درمیان، جو ان کی طرف سے یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مہاراجوں کے ساتھ وہ جو لاہور دربار تھا مہاراجہ رنجیت کے ساتھ، وہ لڑائیوں میں جب انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس معاہدے کی روشنی میں جس کی وجہ سے آج ہم ریاست جموں و کشمیر کے شہری ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اس معاہدے کی تفصیلات پر ہمارے ساتھی یہاں پر تفصیلاً بات چیت کریں گے۔ تاریخ دانوں ہمیں ادھر ادھر کی نہ بات بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ کشمیر 3 حصوں میں تقسیم کیسے ہوا۔ ہمیں اور کسی سے کوئی گلہ نہیں، آپ کی تاریخ لکھنے پہ سوال ہے۔ آج کا دن ایک انتہائی اہم دن ہے۔ آج کے دن کشمیر کی سرحدوں کا تعین ہوا اور ایک مکمل آزاد اور خود مختار ریاست وجود میں آئی تھی، لیکن افسوس ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کس نے بنایا تھا، مگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کس نے بنائی تھی۔ ہمیں کتابوں میں یہ تو پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کس نے بنایا اور کس نے لہرایا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو ریاست جموں کشمیر کا یہ جھنڈا تھا یہ منظر سے غائب کس نے کیا ہوا ہے۔ ہمیں یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ قرارداد پاکستان فلاں شخص نے پیش کی اور اس میں فلاں فلاں شخصیات موجود تھی، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جب ریاست تقسیم کی گئی تو اس میں جو قرارداد پیش ہوئی وہ کن غداروں نے پیش کی تھی۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے وہی ہوگا۔ آج حالات برے ہیں، کل انشاءاللہ کشمیر کا فیصلہ ضرور ہوگا۔ آج ریاست کا یوم تاسیس ہے، ہم بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں، لیکن تاریخ کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے بغیر ہم اپنے مستقبل کا تعین نہیں کر سکتے۔ 16 مارچ 1846 کو جب یہ ریاست بنی تھی تو یہ رنجیت سنگھ صاحب جو تھے اور برطانیہ حکومت کے درمیان جنگ ہوئی تھی ان کے بیٹوں کے ساتھ، تو ان کی شکست کے جگہ پر یہ ریاست کو ایز اے آپ کہہ سکتے تاوان خریدا گیا تھا۔ اس ٹائم جو مہاراجہ گلاب سنگھ تھے انہوں نے 75 لاکھ نانک شاہی دے کر اس ریاست کو خریدا تھا اور اس پر اپنی حکومت قائم کی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ریاست مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے پاس رہی ہے۔ تو اس ریاست کا ایک تو یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے جو اصل لوگ ہیں وہ اس ریاست کو کبھی انہوں نے ریاست سمجھا نہیں ہے، وہ صرف اپنے کاموں اور روزمرہ کے معاملات میں مشغول ہیں۔ ریاست جموں کشمیر اقصائیتی بدحا کا 175واں یوم تاسیس ہے۔ اس حوالے سے اور معاہدہ امرتسر جو اس ریاست کا وجود اور بنیاد ہے، اس حوالے سے یہ تقریب لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں رئیس صاحب نے منعقد کی۔ میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ 10-11 سال کا جو یہ پچھلا عرصہ ہے، اس سے پہلے معاہدہ امرتسر کا ذکر کرنا یا اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرنا ناممکن ترین عمل تھا، کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی جن کا یہاں نام لینا ممکن نہیں ہے،
انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ حقائق عوام کے سامنے پیش کیے تو جہلا کا ایک سمندر منڈایا اور جس نے بڑی بےہودگی کی اور بڑی بڑی لغویات منسوب کی ان لوگوں کے ساتھ جن نے تاریخی حقائق کو عوام کے سامنے لایا۔ آج حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں، تو بنیادی طور پر میں رائے صاحب نے بھی میری ذمہ داری لگائی ہے اور یہ باقی ساتھیوں نے بھی، اور یہ بہت بڑا موضوع ہے، ایک دکھتی رگ ہے جس پر مجھے رائے صاحب نے کہا کہ تفصیل سے آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ امان اللہ خان جیسا شخص اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا، عبد الخالق انصاری جیسا شخص اس موضوع پر پبلک میں بات کرتے ہوئے ہچکچاتا تھا، اور مجید ملک صاحب حیات ہیں، وہ بھی کبھی کبھی بات کر دیتے ہیں، لیکن کھل کر بات کرتے ہوئے وہ بھی آج بھی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں گھبراتے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا جو صحیح ہے وہ ان کو پتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں۔ اس لیے ہمارے بہت سارے ساتھی جو کہتے ہیں کہ 47 والی پوزیشن بحال کرو، یہ 47 والی پوزیشن کیا ہے جب ان سے پوچھو تو جواب نہیں ملتا۔ ابھی ساتھ صاحب آپ نے 2-3 باتیں کی، مجھے اختلاف ہے ان سے، کوئی ریاست نہیں تھی 16 مارچ 1846 کے پہلے، کوئی ریاست نہیں تھی، یہ صوبہ تھا اور سرکار تھی، ایک سرکار چیز ہوتی تھی، ضلع کی برابر ہوتی تھی، کشمیر کو کبھی سرکار بنا لیتے تھے، وہ کبھی صوبہ بنا دیتے، جموں کی الگ پہچان تھی اور ویلی کی الگ پہچان تھی۔ یہ گلاب سنگھ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے 16 مارچ 1846 کو امرتسر کے مقام پر ایک معاہدہ کر کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، آج جس کا مقدمہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ہے اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے باشندگان آباد ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں، وہ وہی ریاست ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سودا ہوا ہے، اپنی تذلیل کرتے ہیں، لا حول ولا قوت، کیا کہیں ان کے، کہتے ہیں بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سودا ہوا۔ اس کے لیے میں 9 مارچ کو جاؤں گا پیچھے تھوڑا سا، کہ 9 مارچ کو جو جنگ تھی سلطنت پنجاب کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اس میں جب سلطنت پنجاب کو شکست ہوئی تو سلطنت پنجاب کو، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ٹریڈیشنل کمپنی تھی، تو اس نے ہرجانے کے طور پر تاوان جنگ پر 1.5 کروڑ جو ہے وہ 1.5 لاکھ یا 1.5 کروڑ نانک شاہی کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں تاوان جنگ ادا کریں۔ ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، انہوں نے یہ علاقے کی مالکیت حاکمیت ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دی، ان کے پاس خزانہ خالی تھا، وسائل نہیں تھے، تو انہوں نے کچھ علاقے جو تھے ریاست کے، کیونکہ ان کی یہاں حکومت تھی، اور جموں کا آلریڈی گلاب سنگھ رولر تھا، جموں ایک الگ جاگیر تھی اور اس کا بادشاہ جو تھا اس وقت بھی مہاراجہ گلاب سنگھ تھا، ویلی الگ تھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ جو ہے نا بڑی تگ و دو کرتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ یہ میں تعمیر تھوڑی سی اس لیے باندھی ہے کہ میں ایک ٹیکنیکل بات کی طرف، ایک قانونی پہلو کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس وقت جب پاکستان کی قرارداد رکھی گئی 23 مارچ 1940 کو، تو مہاراجہ ایکسفورڈ کا پڑھا لکھا تھا، ہری سنگھ جو آخری تھا تو وہ تھوڑا ذہین آدمی تھا، تو اس نے محسوس کیا خطرہ، تو اس نے ایک کمیٹی بنائی اس زمانے میں غالباً 42 یا 43 میں، تو اس کمیٹی کو اس نے کہا جی کہ آپ جو برطانیہ کا طرز حکومت ہے نا، تاج برطانیہ کے تحت ایک طرز حکومت بنائے۔ تو انہوں نے، اس کمیٹی نے پوری سفارشات مرتب کی، البتہ المختصر یہ کہ اس وقت کی مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس نے اس کی سردست مخالفت کی۔ کون سی مسلم کانفرنس؟ جو چغل خور تھی مہاراجہ ہری سنگھ، جو چگلیاں لگاتے تھے مہاراجہ ہری سنگھ کو، جب برا وقت آیا تو انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ نیشنل کانفرنس کا ایک الگ سلوگن تھا، آج بھی لوگ خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں، خود مختار نظریے کا بانی شیخ عبداللہ تھا، اس نے کہا بے نامہ امرتسر توڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو۔ ہم بات کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر 100 تبت ہا، جیسے انہوں نے بات کی بھائی صاحب نے کہ اس کا 1 لاکھ مربع میل سم تھنگ جو بھی اس کا حدود اربع ہے۔ ہم وادی شمشان کا بات کرتے ہیں، ساری بات کرتے ہیں، موسٹلی پارٹیاں واخان کی پٹی کو بھول جاتی ہیں۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ لوگ واخان کی پٹی کی بات کریں جو 10 میل لمبی اور 60 میل چوڑی، وہ بھی ریاست کا حصہ تھی اور وہ پٹے پر تھی، وہ آج تک ادھر ہی ہے۔ المختصر جو بھی ہے، ہم اس پوری ریاست کی وحدت کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ ہم اگر مہاراجہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو جغرافیائی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے کرتے ہیں۔ مہاراجہ کے ساتھ یہاں کتنے بندے بیٹھے، کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی ہماری پھوپھی کا پتر نہیں ہے جی وہ۔ ہم جو قانونی فیکٹ ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہیں،
اب جب نماز پڑھنے کے لیے پہلے نماز کا طریقہ سیکھنا پڑے گا نا, وضو کرنا پڑے گا تو پھر نماز ہوگی نا. ریاست کی وحدت کی بحالی کے لیے پہلے اس کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا, اس کی بنیاد کو سچ ماننا پڑے گا. جب تک ہم اس کو سچ نہیں مانیں گے, اس حقیقت کو نہیں مانیں گے, ہم کس ریاست کی بات کرتے ہیں. بالفرض میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, میں آج دہرانا چاہتا ہوں اس کو. بالفرض ریاست میں رائے شماری ہو جاتی ہے, موسٹلی لوگ رائے شماری پہ حمایتی ہیں جی, ان کا جو مرضی مذہب ہے, جو مرضی نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں رائے شماری ہوگی. بالفرض وہ 13 اگست 1948 والی, وہ کیا 3 آپشن والی جی تھی, وہ ہو جاتی ہے. جب وہ ہو جاتی ہے تو ریاست کے عوام یہ فیصلہ کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں مثال کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہیں گے. تو کیا اس مجلس میں بیٹھا کوئی شخص یا کوئی جو بعد میں سنے گا یا جو سن رہا ہے, یہ فیصلہ ہو جائے تو کیا پاکستان اپنے حصے کی 1 انچ زمین ہندوستان کو دے گا؟ کوئی آدمی اس کی تائید کرتا ہے؟ بالفرض یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے, تو کیا ہندوستان اپنے حصے کی 1 انچ زمین جو اس کا جغرافیہ ہے, جو حدود اربع ہے, میپ میں مینشن ہے, اسے 1 انچ زمین پاکستان کو دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. تیسری صورت جو ہماری خواہش ہے, یہ ریاست کے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے, جو بولتے نہیں ہیں, ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ ریاست کی وحدت بحال ہو جاتی ہے. جب وحدت بحال ہو جائے تو کیا ہندوستان اور پاکستان اپنے حصے کی 1 انچ زمین ہمیں دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے 14 اگست کو جو آپ کی جہاں پوزیشن تھی, یا اس کے آگے چلے جائیں تو 22 اکتوبر ہے یا 27 اکتوبر ہے, اس کے درمیان یا جو بھی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس وہاں جب تھی وہ اس پوزیشن پہ آپ اپنی ریاست کو بحال کر لیں اور اپنا بوریا بستر چائیں اور جائیں یہاں سے. میں سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو ٹیپو صاحب نے جو ہے وہ اور تمام ساتھیوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بتایا کہ وحدت کیا ہوتی ہے, یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی کیا موجودہ صورتحال ہے. تو میں اپنے کا شوکت علی کشمیری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے ہماری ترجمانی بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, جو لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, کشمیر کی بات کر رہے ہیں, ہم کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک اپنی ریاست ہے جس کی جو ہے وہ آزادی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے, جس کی آزادی کے لیے ہم نے سوچنا ہے. آپ ہی جو نوجوان ہیں وہ اس ریاست کے جو ہے وہ وارث ہیں, تو آپ نے اس کی بات کرنی ہے. اس سے پہلے بھی بڑی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں, کئی ہونے والی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ کشمیر بھی ہمارا آزاد ہوگا. تو میں آنے والے اپنے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, ٹیپو صاحب, سارے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے قائد کا بھی شوکت علی کشمیری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ یار زندہ صحبت.